الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور ایمان والے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں معاشرتی زندگی کے اہم مسائل کو بیان فرمایا ہے اور اس میں بہت سی ہدایتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اہم ہدایت بیان فرمائی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کریں. ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. کیا بعید ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو. اور ایک دوسرے کو طعنے مت دو اور کسی کو برے لقب سے اور برے نام سے مت پکارو. اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد سب سے بری بات یہ ہے کہ انسان کو فاسق کہا جائے اور اس کو بدکار کہا جائے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ان کاموں سے توبہ نہیں کریں گے تو وہ ظالمین میں سے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ان کے اعمال کا ان سے حساب لیا جائے گا. تو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے. پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا مذاق مت اڑاؤ. دوسرے نمبر پر کسی کو طعنہ مت دو، اور تیسرے نمبر پر کسی شخص کا برا نام رکھ کر اس کو اس نام سے مت پکارو. اور اخیر میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ ان 3 کاموں سے توبہ نہیں کریں گے تو ان کا حشر ظالموں کے ساتھ ہوگا. تو ان 3 کاموں میں سے سب سے پہلی چیز جو بیان فرمائی اور اسی کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے کہ کسی شخص کا مذاق اڑانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے اور نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کے ساتھ ایسا تمسخر آمیز سلوک کیا جائے، اس کا ایسا مذاق اڑایا جائے کہ وہ اس سے اپنے آپ کی تحقیر اور تذلیل محسوس کرے. وہ یہ سمجھے کہ یہ سامنے والا میرا مذاق اڑا رہا ہے، مجھے حقیر سمجھ رہا ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو ایک باپ کی اولاد بنایا ہے اور تمام انسان ایک ہی اللہ کے بندے ہیں اور ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے. اس لیے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہاں، تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت دلا سکتی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بہرحال کسی شخص کا مذاق اڑا کر اس کی تحقیر کرنا، اس کو ذلیل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے.
کیونکہ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو مذاق اڑانے کے دو سبب ہوتے ہیں. اس میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا اور افضل سمجھتا ہے کہ میں تو اعلیٰ درجے کا انسان ہوں، میں تو اونچے درجے کا آدمی ہوں، اور جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ تو حقیر ہے، وہ تو ذلیل ہے. یہ مذاق اڑانے کا پہلا سبب ہے. اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دل میں اپنے آپ کی بڑائی لانا یہ تکبر ہے، اور شریعت میں اس کو بدترین گناہ قرار دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی، کہ کبریائی اور جو تکبر اور جو کبریائی ہے وہ میری چادر ہے. فمن ينازعني فيه عذبته، جو شخص اس سلسلے میں مجھ سے جھگڑے گا تو میں اس کی گردن کو توڑ کر رکھ دوں گا. اس لیے کہ جو بڑائی ہے، جو کبریائی ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی زیبا دیتی ہے. بہرحال اپنے آپ کو بڑا اور افضل سمجھنا یہ مذاق اڑانے کا پہلا سبب ہے. مذاق اڑانے کا دوسرا سبب دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے. دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے انسان مذاق اڑاتا ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا انجام ہوگا. ہم کس بات پر دوسروں کا مذاق اڑائے، ہم کس بات پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے. کیا ہم اپنی مال و دولت پر اتراتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مال و دولت پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں؟ تو سمجھ لیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ مال و دولت جو ہمیں دی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عطا کردہ دین ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے اس کو واپس لے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی لوگ مال و دولت پہ کھیلتے تھے، کودتے تھے اور پلتے تھے اور اتراتے تھے، لیکن ان پر بھی ایسے حالات آئے کہ ان کا سارا مال چلا گیا اور وہ فقیر ہو کر رہ گئے. کیا تم اپنی صحت اور اپنی قوت پر اتراتے ہو؟ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو وہ صحت اور ہماری قوت بھی چھین سکتے ہیں. ہماری صحت اور ہماری قوت کے کتنے دن باقی ہے ہمیں نہیں معلوم. بیٹھے بیٹھے کسی بیماری کا حملہ ہو گیا اور انسان چلنے اور پھرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، انسان چلنے اور پھرنے سے عاجز ہو جاتا ہے. ہم کس بات پر اتراتے ہیں؟ انسان کے لیے اترانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہیے، اس کا صحیح حق ادا کرنا چاہیے، اور اس کو مخلوق کو فائدہ پہنچانے میں، اس کی مخلوق کا فائدہ پہنچانے کی اس کے ذریعے سے کوشش کرنی چاہیے. آخر ہم کس بات پر کس چیز پر اتراتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو کس چیز کی وجہ سے بڑا سمجھتے ہیں؟ کیا مال و دولت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، صحت و قوت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے؟ آخر انسان کس بات پر ناز کرتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہے اس کو لے سکتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرکزہ، جو حضرت علامہ تھانوی کے بڑے اجل خلفاء میں سے ہیں، بڑے اونچے پائے کے ولی اللہ تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے. وہ ایک مرتبہ تحریر لکھ رہے تھے، تو تحریر لکھنے کے بعد جب دستخط کرنے کا موقع آیا تو وہ تھوڑا وقت لگ گیا، تھوڑی دیر لگ گئی. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، انسان کے علم کی حالت تو یہ ہے کہ میں تحریر مکمل کرنے کے بعد دستخط کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں دستخط کرنا بھول گیا، حالانکہ میں روزانہ کتنی مرتبہ دستخط کرتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں دستخط کیسے کروں. دستخط اور سگنیچر کرنے میں مجھے وقت لگ گیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دکھاتے رہتے ہیں کہ تم اپنی کسی بھی صلاحیت پر اترانے کے قابل اور لائق نہیں ہو، اس لیے کہ تمہاری جو صلاحیت ہے وہ ہم کسی بھی وقت چھین سکتے ہیں. اس لیے انسان کے پاس جو بھی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ انسان اس پر اترائے
اور اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور بڑا سمجھنے کے بعد دوسرے کا مذاق اڑائے اور اس کو حقیر جانے، یہ زبردست دھوکہ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزر رہے تھے تو کسی بد کردار اور بد خصلت انسان نے ان کو برا بھلا کہا۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندوں کے بھی دشمن ہوا کرتے ہیں، ان کے بھی بدخواہ ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس بد کردار انسان نے حضرت سے یہ کہا کہ تم تو کتے سے بھی بدتر ہو، اس نے یہ جملہ کہا۔ لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کے مریدین میں سے کسی مرید نے آپ سے کہا کہ حضرت یہ انسان آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہے، آپ کو کتے سے بدتر کہہ رہا ہے، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ تک نہیں کی، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیا جواب دوں، اس لیے کہ مجھے بھی نہیں معلوم، مجھے خود نہیں پتا کہ میں کتے سے بدتر ہوں کہ نہیں ہوں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، وہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری پہ رہتے ہیں، ہمیشہ تواضع کرتے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو اس وقت پتا چلے گا جب میں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں کو بخش دیں گے اور مجھے جنت میں داخل کریں گے، تب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کتے سے بہتر ہوں۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش نہیں کرتے، مجھے جنت کا پروانہ نہیں دیتے، بلکہ مجھے ہر وقت جہنم کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر خدا نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش نہیں کی تو میں کتے سے بھی زیادہ بدتر ہوں، اس لیے کہ کتا تو جانور ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہیں بخشا تو یہ سب ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں کتے سے بھی بدتر ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو جھکائے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو گرائے رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں ان کو اتنے بلند مقام پر فائز کرتے ہیں، ان کو اتنے اعلیٰ درجات پر پہنچاتے ہیں۔ صحیح معنوں میں واقعہ یہ ہے کہ انسان چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سمجھے کیوں نہ لگے، وہ چاہے کتنے بھی بڑے سے بڑے عہدے پر اور منصب پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ کسی ملک کا سربراہ ہی کیوں نہ بن جائے، وہ صدر کیوں نہ بن جائے، وہ وزیر اعظم کیوں نہ بن جائے، پوری دنیا اس کی تعظیم کیوں نہ کرنے لگے، پوری دنیا اس کے ہاتھوں کو چومنے لگے، لیکن حقیقت کا پتہ تو اسی وقت چلے گا جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ تم صحیح معنوں میں تعظیم کے مستحق تھے کہ نہیں۔ آخر انسان کس بات پر اتراتا ہے، کس بات پر گمن کرتا ہے اور کس بات پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اسی طریقے سے کس بات پر وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ اسی طریقے سے دوسروں کو حقیر جاننا اور حقیر جان کر ان کا مذاق اڑانا۔ آخر ہم کس بات پر دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ بیچارہ مالی اعتبار سے کمزور ہے، وہ غریب ہے، کیا اس وجہ سے تم ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو غریب لوگ ہیں ان کے بلند مقامات ہیں، اگرچہ وہ مال و دولت کے اعتبار سے غریب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا مقرب بندہ بنایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں غریب لوگ امیروں سے، مالداروں سے 70 سال پہلے داخل ہوں گے، اور یہ سال کوئی دنیا کا سال نہیں ہوگا بلکہ آخرت کا سال ہوگا، اور آخرت کا ایک دن کا سالوں کا ہوگا۔ اس لیے کہ جس کے پاس جتنی دولت ہوگی، جتنا روپیہ پیسہ ہوگا، اس کو اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر ایک چادر ہوتی ہے اور نیچے ایک چادر ہوتی ہے، نہ ان کو چور اور اچکوں کا خوف رہتا ہے اور نہ ان کو سانپ بچھو کا خطرہ رہتا ہے، ان کے پاس مال و دولت ہی نہیں ہے کہ وہ کس چیز کا حساب دے۔ اس وجہ سے اگر کوئی انسان دیکھنے کے اعتبار سے تمہیں غریب نظر آتا ہے،
تو وہ حقارت کے لائق نہیں ہے. اس کو حقیر نہ جانو، اس لیے کہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہو اور وہ دنیا آخرت کے اعتبار سے تمہیں کتنا پیچھے چھوڑ جائے. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے. جب وہ لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں تو ان کو دھکے دے کر بھگا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقرر بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ اور ان کی اتنی قدر و منزلت ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قسم کھا لے کہ یہ چیز ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کر کے دکھاتے ہیں. مثلا اگر وہ یہ قسم کھا لے کہ آج بارش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھی برسائے. اس لیے جو لوگ بظاہر ہمیں غریب نظر آتے ہیں تو ان کی غربت اور ان کے فقر کی وجہ سے ہمیں ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا کتنا اونچا مقام ہے، ان کا کتنا اونچا بلند و بالا مرتبہ ہے. ٹھیک ہے تمہارے پاس کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، مال و دولت ہے، لیکن ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دولت ہے اور یہ دولت تمہاری مال و دولت سے کئی گنا زیادہ بلند و بالا ہے. اس لیے اگر کہیں تمہیں غریب نظر آئے دیکھنے کے اعتبار سے تو ان کو کبھی بھی حقیر مت سمجھو. آج کل دنیا میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے ان کو تو پوچھا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، لیکن جو بیچارے مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی عزت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کو اپنے برابر میں بٹھانے کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں. یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی برائی میں مبتلا ہے تو اس کے اس گناہ کو، اس برائی کو تو حقیر سمجھو، اس سے تو نفرت کرو، لیکن اس انسان سے نفرت مت کرو. اس لیے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے، جو گناہ کا کام وہ کر رہا ہے، وہ بے شک حقیر سا کام ہے، وہ نفرت والا کام ہے، لیکن اس کے اندرونی حالات کا ہمیں علم نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اس کے کسی بھی اعتبار سے کسی بھی شخص کو حقیر سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور جب کسی شخص کو حقیر سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے تو کسی کا مذاق اڑانے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا لا يسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اور آگے یہ فرمایا عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تمہارے مقابلے میں بغیر چاہا بہتر ہو. کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. اور یہ بات بھی یہاں واضح کرنا مناسب ہے کہ اس آیت کریمہ میں جس مذاق کی بات چل رہی ہے اس سے وہ مذاق مراد ہے جس سے انسان کی دل شکنی ہو، وہ اپنے آپ کی تحقیر اور تذلیل محسوس کرے کہ سامنے والا مجھے حقیر سمجھ رہا ہے. جس مذاق کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو، اس کا دل ٹوٹتا ہو، ایسے مذاق سے قرآن کریم نے ایسے مذاق کو حرام قرار دیا ہے. البتہ جو ہم آپس میں مل کر بے تکلف کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں اس سے نہیں روکا گیا. یہ تو صرف خوش طبعی کے طور پر ہم مذاق کرتے ہیں، اس سے کسی کی دل شکنی مقصود نہیں ہوتی ہے، تو ایسا مذاق کرنا تو جائز ہے. اس وجہ سے کہ ایسے مذاق میں کسی کی تحقیر اور کسی کی تذلیل مقصود نہیں ہوتی ہے، بس دل لگی کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اس سے منع نہیں فرمایا. ہاں اس میں بھی اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ایسے مذاق میں بھی جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مذاق کرنا ثابت ہے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ بوڑھی عورت پریشان ہو گئی، رونے لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں روتی ہو؟
تو بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اس وجہ سے میں پریشان ہو گئی ہوں، اس وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، جوان ہو کر جائے گی۔ یہ جملہ دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی کے طور پر، خوش طبعی کے طور پر اور مذاق کے طور پر ارشاد فرمایا، اور بعد میں وہ عورت بھی ہنسنے لگی کہ آپ نے یہ کیسا جملہ ارشاد فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق فرمایا، بڑا لطیف مذاق فرمایا، اور اس میں کوئی جھوٹی بات بھی نہیں تھی، کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، اور خوش طبعی بھی ہو گئی۔ تو ایسا مذاق کرنا جائز ہے، لیکن آیت کریمہ میں جس مذاق کی بات ہو رہی ہے اس سے وہ مذاق مراد ہے جس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے اور سامنے والے کی دل شکنی ہو، دل آزاری ہو، وہ اپنے آپ کی تحقیر اور تذلیل سمجھے کہ سامنے والا میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ ایسے مذاق سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تمہارا حشر ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ روزمرہ کی حالات میں ہم آپسی باہمی تعلقات میں کبھی کبھار ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اور ہم کسی دوسرے کی تدلیل اور تحقیر کرنے میں مرتکب ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کا مذاق کریں تو ایسا مذاق نہ ہو کہ اس کی دل شکنی ہو، اس کا دل ٹوٹے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے مذاق فرمایا اس طریقے سے ہمیں مذاق کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے پر مذاق کریں گے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس میں یہ نیت کریں گے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا ہے تو میں بھی اسی طریقے سے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سامنے والے کے دل کو خوش کرنے کے لیے مذاق کر رہا ہوں، تو اس پر بھی ہمیں سنت کا ثواب مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو بہت آسان بنایا ہے، یہ تو ہم نے ہی مشکل کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا حکم فرمایا تھا، منع فرمایا تھا۔ اس میں سے ایک پہلی بات تھی کہ کسی بھی شخص کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔